بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک عورت کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے سنا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حولہ بنت طویت ہے جو رات کو سوتی ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بہت ناپسند جانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ناگواری محسوس ہونے لگی۔ پھر فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتاتے، ثواب دینے سے نہ تھکتے ہیں نہ بیزار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم خود ہی نیکی کرنے سے اکتا جاتے ہو، اتنے ہی عمل کی تکلیف اور بوجھ اٹھاؤ جس کی تم میں طاقت ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو فقیہ، عالم، عابد اور عبادت وغیرہ میں خوب محنت کرنے والا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس پر وہ بہت فریفتہ تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گئی تو اس نے اس پر شدید غم و الم محسوس کیا اور اس پر بہت رنجیدہ اور متاسف ہوا، یہاں تک کہ اس نے گھر ہی میں تنہائی اختیار کر لی اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے چھپ گیا، چنانچہ کوئی بھی شخص ملاقات کے لیے اس کے پاس داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک عورت نے اس فقیہ کے متعلق سنا تو وہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بلا شبہ مجھے اسی سے ایک کام ہے، میں اس کے بارے میں اس سے فتویٰ طلب کرنا چاہتی ہوں اور آمنے سامنے گفتگو کے سوا کوئی اور صورت میرے لیے کافی نہیں، لہٰذا میری اس سے ملاقات کراؤ۔ اور بھی لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اس کے دروازے پر قائم رہی اور کہتی رہی کہ میرا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ کسی کہنے والے نے اس عالم سے کہا کہ یہاں ایک عورت ہے جو آپ سے فتویٰ لینا چاہتی ہے اور کہتی ہے مجھے اس سے آمنے سامنے کلام کرنے کے سوا اور کوئی صورت قبول نہیں۔ باقی سب لوگ تو جا چکے ہیں لیکن وہ دروازے سے جدا ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس عالم نے کہا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو، چنانچہ وہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس ایک مسئلے میں فتویٰ پوچھنے آئی ہوں۔ اس عالم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے اپنی پڑوسن سے عاریتاً زیور لیا ہوا تھا، میں کافی عرصہ تک خود بھی اسے استعمال کرتی رہی اور اسے اوروں کو بھی عاریتاً دیتی رہی، پھر انہوں نے پڑوسیوں سے اس زیور کے متعلق میری طرف پیغام بھیجا، تو کیا میں زیور ان کو واپس دے دوں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی قسم۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک وہ زیور ایک عرصے تک میرے پاس رہا ہے، کیا پھر بھی میرا اس پر کوئی حق نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جب انہوں نے تجھے ایک عرصے تک یہ زیور عاریتاً دیے رکھا، اس بنا پر زیادہ حق بنتا ہے کہ تو وہ زیور انہیں لوٹا دے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سن کر وہ کہنے لگی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کیا تو اس چیز یعنی اپنی اہلیہ پر اتنا رنجیدہ ہو رہا ہے جو اللہ نے تجھے عاریتاً دی تھی پھر اسے تجھ سے واپس لے لیا؟ وہ اللہ اس چیز کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس عالم نے اس عورت کی بات اور اپنی حالت میں غور کیا اور اللہ نے اسے اس کی گفتگو سے نفع عطا فرما دیا۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی 2 سجدے سہو کر لے، چنانچہ اگر وہ رکعت جو اس نے شک کی بنا پر پڑھی ہے وہ در حقیقت 5ویں تھی تو وہ ان 2 سجدوں کے ساتھ اسے ایک جوڑا بنا لے گا، اور اگر وہ رکعت 4تھی ہی تھی تو دونوں سجدہ سہو شیطان کی ناک خاک آلود کرنے اور اس کی ذلت کا باعث ہو جائیں گے۔ منتصر بن عمارہ بن ابی ذر اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو گناہ عام ہو جائیں گے، ریشمی لباس کی کثرت ہوگی، تجارت بہت بڑھ جائے گی، بچوں کی حکومتیں ہوں گی، عورتیں بڑھ جائیں گی، بادشاہ ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، آدمی کسی کتے یا شیر کے بچے کو پال لے، یہ اس کے لیے اپنی اولاد کو پالنے سے بہتر ہوگا، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، دولت مند اپنی دولت پر فخر کریں گے، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، حرامی بچے زیادہ ہوں گے، حالات اس حد تک گندے ہو جائیں گے کہ آدمی سڑک کنارے عورت سے زنا کرے گا،
کوئی شریف آدمی ان کو دیکھے گا تو اس کی غیرت بھی صرف اتنی ہی ہوگی، وہ کہے گا تم سڑک سے دور ہٹ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں اور اوپر لباس بھیڑ کی طرح شریفانہ ہوگا۔ یہ لوگ اس دھوکہ دہی کے زمانے کے شریف لوگ ہوں گے۔